کیا کہیں گے توبہ و استغفار کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً آج کی شب متوقع لیلۃ القدر شریف ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس رات کا سب سے عظیم وظیفہ وہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ یہ وظیفہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یعنی اس میں معافی اللہ رب العالمین جل وعلا سے مانگی جا رہی ہے، اور عفو اللہ رب العالمین کا اسم بھی ہے اور معافی دینے والا، تحب العفو معافی کو پسند کرنے والا۔ اللہم انی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا، اور تو میری معافی کو قبول فرما۔ یہ ترتیب کے ساتھ سرکار علیہ السلام کے معمول میں رہا۔ توبہ استغفار اسی کی شاخ ہے۔ استغفار تو باب استفعال کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے کہ استغفار طلب کرنا، اور غفرہ اہل عرب میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا معنی ایسے صندوق کا ہے یا ایسے تھیلے کا ہے کہ جس میں کوئی چیز ڈال دی جائے تو اس کو مکمل طور پر ڈھانپ لے۔ تو لہٰذا مغفرت اور غفرت کا معنی وہ رحمت ہے، اللہ سے مطالبہ کرنا کہ ایسی رحمت مغفرت کی صورت میں عطا فرما، جو مغفرت ایسی ہے کہ جو ہمارے تمام عیبوں کو اپنے دامن میں لے لے اور اس کو ڈھانپ لے۔ تو استغفار تو یقیناً یہ تو اعظم الوظائف میں سے ہے، یہ سید الوظائف میں سے ہے، سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، لیکن حضور علیہ السلام ایک دن میں 70 دفعہ استغفار فرماتے ہیں۔ آپ معصوم ہیں، آپ کی شان عصمت ہے، لیکن 70 دفعہ استغفار کرنا، محدثین نے اس کی شروحات میں لکھا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، پھر یہ استغفار کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا یہ استغفار اظہار عاجزی ہے، اظہار انکساری ہے، اور اس کی کبریائی کا اعلان ہے، اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو اپنے بندے کا عمل سب سے محبوب ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام نے جو 70 دفعہ استغفار فرمایا، اس کی 2 صورتیں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اب آپ دیکھیں جن پر گناہ نہیں ہیں وہ بھی استغفار کر رہے ہیں، صحیح، فرشتے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ اس سے انکساری اور مخلوق اور عبدیت کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے معبودیت اور بالائی کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ سرکار کا اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کرنا یہ امت کے لیے استغفار تھا، اپنی امت کے لیے استغفار کو طلب کرنا۔ اب حدیث پاک کے اندر، قرآن کریم کے اندر موجود ہے نا کہ انما التوبۃ علی اللہ، کہ توبہ کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اس کی طرف رجوع کرنے والے، کیونکہ یہی انبیاء کی شان رہی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہم نے یہاں پر کرنے کا شرف حاصل کیا، جو جد الانبیاء ہیں، اور سادات کو تمام کو جو مرتبہ اور مقام ہے وہ ان کی آل پاک ہونے کی وجہ سے، اور انہی کی شان کو 4 دنگ گویا کہ عالم میں روشن کرنا، اس کو 4 چاند لگانا، وہ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فرزند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان قرآن نے کیا بیان کی تھی کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ میرا ابراہیم حلیم ہے، غمخوار ہے اور منیب ہے، رجوع کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں انبیاء کرام کی شان بھی جو ہے وہ رجعت ہے، یعنی رجوع کرنے کی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر آنا، اور اپنی کمزوری، اپنی پستی، اپنی انکساری کا اظہار کرنا، یعنی جو ان کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، نہ کوئی ظلم تھا نہ کوئی چیز تھی، بلکہ قرآن تو واضح کر رہا تھا وہاں پر کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ ظلم تو گناہ کو کہتے ہیں۔